میرا رب اس حافظ قرآن سے کہے گا، کیا حافظ قرآن اس مجمع میں چلا تھا اور اس مجمع میں سے جن 10 آدمیوں کے اوپر تو اپنا ہاتھ رکھ دے گا۔ ایک روایت میں ابو داؤد کی ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے کہ یہ حافظ قرآن 10 آدمی نہیں بلکہ 10 خاندان کے اوپر ہاتھ رکھے گا۔ ایک روایت میں ہم نے اپنے استادوں سے پڑھا ہے کہ 10 خاندان نہیں، یہ حافظ قرآن 600 آدمیوں کو اپنے ساتھ میں جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے کر کے جائے گا۔ میرا رب اس حافظ قرآن سے کہے گا، اور میرے قرآن کو صبح میں پڑھنے والے، رات میں پڑھنے والے، دوپہر میں پڑھنے والے، چاہے اس مجمع کے اندر چلا جا اور اس میں سے 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ چھانٹ کر کے لے کر کے آ۔ جن 10 آدمیوں کے سر کے اوپر تو اپنا ہاتھ رکھ دے گا، جن کے ہاتھ کو تو اپنے ہاتھ سے ملا دے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم جہاں تو جائے گا وہاں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ قرآن کے حافظ سے میرا رب یہ کہے گا، پڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تک یہ حافظ قرآن پڑھتا جائے گا اوپر چڑھتا جائے گا۔ میرا رب کہے گا، وہ حافظ قرآن تیرے کہنے کی وجہ سے آج میں ان 10 آدمیوں کو یا 10 خاندان کو یا 600 آدمیوں کو تیرے ساتھ جنت میں داخل کروں گا۔ یہ حافظ قرآن دیکھے گا نظر گھما کر کے، ابا کہاں ہے؟ یہ ابا کے پاس جائے گا۔ میرا رب کہے گا، نہیں نہیں حافظ قرآن، نہیں نہیں ابا کے پاس نہ جا، اماں کے پاس جائے گا۔ میرا رب کہے گا، نہیں نہیں اپنی امی کے پاس بھی نہ جا، یہ اپنے تایا کے پاس جائے گا۔ میرا رب کہے گا، نہیں نہیں یہ تو نماز پڑھتا تھا، یہ اپنے چچا کو ڈھونڈے گا، چچا کے پاس جائے گا۔ میرا رب کہے گا، نہیں اور میرے قرآن کے حافظ، یہ تیرا چچا تو رمضان کے روزے بھی رکھتا تھا، یہ رشتہ داروں کے پاس جائے گا۔ میرا رب کہے گا، نہیں نہیں یہ تو زکوٰۃ بھی دیتے تھے، یہ تو صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، یہ تو 72 پور کے سالانہ جلسے میں چندہ بھی دیا کرتے تھے، یہ تو مدرسے والوں کی خدمت میں کیا کرتے تھے۔ اس عمل کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ تیرے ماں باپ اس لیے چلے جائیں گے کہ انہوں نے دنیا کے اندر رہ کر کے میرے قرآن کو تیرے سینے میں محفوظ کرانے کے لیے اپنوں سے جدا کیا، سوکھی روٹی کھا کر کے، ٹھنڈے گرم پانی میں وضو کر کے، اپنے پیٹ کے اوپر پتھر پھونک کے باندھ کر کے، مدرسے میں کچی پکی روٹی کھا کر کے حافظ قرآن آج تو آیا ہے، لوگوں کے تانے کھے کر کے تو آیا ہے۔ جب ایک ترقی یافتہ زمانہ تھا، کوئی 50,000 کماتا ہے تو کوئی لاکھ کماتا ہے، اور تو ایسے وقت میں، ایسے زمانے میں بھی تیری 10-12 ہزار روپے کی تنخواہ ہوتی تھی، لیکن تیری زبان کے اوپر تب بھی رب کی سوا، رب کی محبت کے سوا اور رب کا شکر ادا کرنے کے سوا تیری زبان کے اوپر کوئی لفظ نہیں آتا تھا۔ وہ حافظ قرآن جا کر کے چھانٹ کر کے لے کر کے آ۔ یہ حافظ قرآن باپ کی طرف جائے گا، رب منع کر دے گا، ماں کی طرف جائے گا، رب منع کر دے گا، رشتہ داروں کی طرف جائے گا، رب منع کر دے گا۔ وہ کہے گا، حافظ قرآن، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اچھا یہ تو بتا پھر اس مجمع میں کس کے پاس جاؤں، کس کو میں آپ کے پاس لے کر کے آؤں؟ میرا رب یہ کہے گا، وہ حافظ قرآن جا اس مجمع میں ایسے 10 آدمیوں کے اوپر ہاتھ رکھ دے کہ جن کے اوپر جہنم کی مہر لگ چکی ہے اور جہنم کا پروانہ ان کے ہاتھ میں ہے، ایسے 10 آدمیوں کو لے کر کے آ۔ تب آج لوگوں کو پتہ لگے گا کہ اس ایک حافظ جی کی کیا قدر و قیمت ہے۔ یہ ہے ان مدرسوں کا مقصد، یہ ہے ان مدرسوں کو قیام کرنے کا مقصد، کہ ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ اور میرے بھائیوں، ان مدرسوں کو قیام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف آپ سے چندہ لیا عمارت بنا لی۔ ارے مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ نام ہے کہ ایک ملا
ایک مولانا، ایک اللہ کا عالم ایک انار کے پیڑ کے نیچے بیٹھتا ہے، اور ایک پڑھنے والا محمود ہے، پڑھانے والا بھی محمود ہے، انار کا پیڑ ہے، وہاں سے مدرسہ شروع ہوتا ہے جس کو دارالعلوم کے نام سے ساری دنیا آج جانتی ہے۔ میرے رب کے ذات بے نیاز ہے، وہ جب چاہے، جسے چاہے، جس زمانے میں چاہے اپنے دین کا کام لے سکتا ہے۔ بہادر پور والوں، میں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے آپ سے درخواست کر کے جاتا ہوں، جب آپ نے یہ مدرسہ بنایا، آپ نے اس مدرسے کا قیام کیا، اب اس مدرسے کی ہر طریقے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ اس مدرسے سے محبت رکھنا، اس مدرسے سے تعلق رکھنا، یہ ہی نہیں کہ آپ نے چندہ دیا اور آپ کا کام ختم ہو گیا۔ چندے کے تو میرا رب انتظام کر دے گا، میرا رب انتظام کر دے گا۔ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی ایک آدمی کو کھڑا کرے گا، پورے مدرسے کی عمارت بنا کر کے چلا جائے گا، مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو میرے بھائیوں اپنی نوجوان نسلوں کو ان مدرسوں کے حوالے کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ یہ بھی سنو میرے بھائی، اگر بچپن سے ان بچوں کو، ان بچیوں کو ہم نے قرآن سے ہٹ کر، نبی کی حدیثوں سے ہٹ کر دنیاوی تعلیم کے اندر ڈالا، انگریزی اسکولوں میں ڈالا، عیسائی کانوینٹوں میں ڈالا، میرے رب کی قسم ڈر اس بات کا ہے، اے بہادر پور کے رہنے والوں، میں اپنا درد بیان کر رہا ہوں، ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ہماری قوم کے اندر پھر کوئی دوسرا وسیم رضوی ظالم جنم نہ لے لے جو قرآن کو بدلنے کی باتیں کرتا ہے۔ ارے ایک نہیں، ہزار وسیم رضوی آ جائے، میرے رب کی قسم یہ قرآن تو ایسا ہے کہ اس قرآن کی ذمہ داری نہ میری ہے نہ آپ کی ہے۔ میرے رب نے خود اپنے قرآن کے اندر کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں۔ یہ قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہم بدل جائیں گے، قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ ہم سے پہلے آئے بدل گئے، چلے گئے، قرآن نہیں بدلا گیا۔ قرآن آج سے 1400 سال پہلے جیسا آیا تھا، لوگوں آج بھی ایسا ہی ہے۔ اور لوگوں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں قرآن نہیں پڑھتے؟ ارے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے، جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں ان لوگوں سے معلوم کرو، جب روزے کی حالت میں وہ مسجد میں قرآن لے کر کے بیٹھتے ہیں، یا کوئی دکاندار اپنی دکان کے اوپر رمضان المبارک میں قرآن کھول کر کے پڑھتا ہے، اس کے جی سے پوچھو، اس سے پوچھ کر کے دیکھو کتنا مزہ اس کو آتا ہے۔ میرے رب کی قسم، ارے اس قرآن کے اندر تو اتنی حلاوت ہے، اس قرآن کے اندر تو اتنا مٹھاس ہے کہ صحابہ جب قرآن پڑھا کرتے تھے، صحابہ جب قرآن پڑھا کرتے تھے، ایک ایک رکعت کے اندر ایک رکوع نہیں، دو رکوع نہیں، تین رکوع نہیں، ایک پارہ نہیں، دو پارے نہیں، 10 پارے، 15 پارے، پورا کا پورا قرآن ایک ایک آیت رمضان کے اندر پورا کر لیا کرتے تھے، اور ان کو مزہ آتا رہتا تھا، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا، تھکن بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن سیکھو، قرآن سیکھو، آپ بھی سیکھو، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، نہیں تو کل حشر کے میدان میں یہی بچے ہمارا گریبان پکڑیں گے، یہ بچے باپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے، یہ بچیاں ماں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ کس طریقے سے بنے گی؟ جب 2 طرح کے طبقات کو رب بلائے گا، ایک لڑکوں کی جماعت ہوگی، ایک لڑکیوں کی جماعت ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا جاؤ، تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ وہ جوان لڑکے پکار کر کے کہیں گے، وہ جوان بچیاں پکار کر کے کہیں گی، ربا اے اللہ، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، مولا ہمارے عیبوں کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اے اللہ، ہم آپ کی انصاف سے
یا اللہ منظم عورتیں ہیں، آپ منصف ہے، انصاف کرنے والے ہیں، لیکن رب ہماری بات بھی سن لیجئے۔ رب کہے گا بتاؤ کیا ہے؟ وہ بچے کہیں گے، وہ بچیاں کہیں گی اے اللہ جب ہم جہنم میں جا رہے ہیں ہمارے ساتھ میں ہمارے اس باپ کو بھی بھیجیے، ہماری اس ماں کو بھی بھیجیے۔ رب پوچھے گا کہ وہ ماں کو ساتھ جہنم میں لے کر کے جاتے ہو کہ وہ اپنے باپ کو جہنم میں لے کر کے جاتے ہو؟ یہ بچے بول کر کے کہیں گے اے اللہ ہم دنیا کے اندر رہا کرتے تھے، ہم نے اپنے باپ کو دیکھا وہ نماز نہیں پڑھتا، ہم نے بھی نماز نہیں پڑھی، ہم نے اپنے باپ کو دیکھا رمضان المبارک کا مہینہ آیا اس نے روزے نہ رکھے، ہم نے بھی روزے نہ رکھے، اللہ ہم نے دیکھا ہمارا باپ جھوٹ بولتا تھا، ہم بھی جھوٹ بولنے لگے، ہمارا باپ رشوت کا کاروبار کرتا تھا، ہم بھی رشوت کا کاروبار کرنے لگے، ہمارا باپ شراب پیتا تھا، ہم بھی شراب پینے لگے، ہمارا باپ بھانگ پیتا تھا، ہم بھی نشہ کرنے لگے، ہم نے اپنے باپ کو لڑتے ہوئے دیکھا، ہم بھی لڑائی جھگڑا کرنے لگے۔ اللہ ہمارا باپ بازار سے کوئی سامان لے کر آتا، اس کی قیمت گنواتا، بیٹا اتنے کی یہ قیمت کا پینٹ ہے، اتنے کی یہ شرٹ ہے، یہ موبائل تمہیں لا کر کے دیا اتنے پیسے کا ہے، یہ بائک تمہیں لا کر کے دی یہ اتنے پیسے کی ہے۔ ابا کھیت کا سامان لاتے، بیج بتاتے اتنے پیسے کا آیا ہے، کھاد بتاتے اتنے پیسے کا آیا ہے، دوائی اتنے کی آئی ہے۔ اللہ ہمارا باپ جو بھی سامان لے کر آتا اس کی قیمت ہمیں کاپی میں نوٹ کروا دیتا تھا۔ کبھی ہمارے باپ نے ہمیں اپنے پاس بلا کر کے یہ نہیں بتایا بیٹا نبی یہ ہے، اللہ یہ ہے، کلمہ یہ ہے، درود یہ ہے، استغفار یہ ہے، التحیات کس کو کہتے ہیں، سورہ مزمل کس کو کہتے ہیں، سورہ یاسین کس کو کہتے ہیں، سورہ ملک کس کو کہتے ہیں، قرآن کا کیا مقام ہے، نماز کیسے پڑھی جائے گی، نماز نہ پڑھنے کا کیا گناہ ہے، نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہیں۔ ربا اللہ جب ہمارے باپ نے ہمیں دین سکھایا ہی نہیں ہے، ہمیں دین کے سانچے پر ہی نہیں ڈالا ہے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارے باپ کا بھی قصور ہے۔ یہ بچیاں بھی بول کر کے کہیں گی اے اللہ ہم گھر کے اندر رہا کرتے تھے، ہم نے اپنی ماں کو دیکھا کیسے کھاتی ہے، کیسا پہنتی ہے، کیسے چلتی ہے، کیسے باتیں کرتی ہے، ہم نے اپنی ماں کو دیکھا کہ جب ماں گھر کے اندر رہتی ہے نہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ اللہ اللہ کرتے ہوئے دیکھا، نہ تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے تو اپنی ماں کو دیکھا اذان ہو رہی ہے، ٹی وی آن کر رکھا ہے، اذان ہو رہی ہے، انٹرنیٹ میں موبائل پر انگلیاں چل رہی ہے، اذان کا وقت ہو گیا ہے، ہماری ماں پڑی ہوئی سو رہی ہے۔ ہم نے اپنی ماں کو دیکھا آدھی آستین کا کپڑا ہے، ہم نے بھی آدھی آستین کا کپڑا شروع کر دیا۔ ہم نے اپنی ماں کے چہرے کے اوپر، اپنی ماں کے سر کے اوپر دوپٹہ نہ دیکھا، ہم نے بھی دوپٹہ اتار دیا۔ ہم نے بھی بے حیائی کا بازار گرم کر دیا۔ ہم نے اپنی ماں کو غیبت کرتے ہوئے دیکھا، چغلی کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے دیکھا ہماری ماں ہمارے ابا کی اجازت کے بغیر گھنٹوں گھنٹوں گھر سے دور رہا کرتی تھی۔ اے اللہ کبھی ہماری ماں نے یہ نہیں بتایا بیٹی پردہ یہ ہے، بیٹی حیا اس کو کہتے ہیں، بیٹی قرآن کا مقام یہ ہے، نبی کا مقام یہ ہے۔ اے اللہ جب ہماری ماں نے دین کا کام نہ کیا، ہمیں دین نہ سکھایا، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارے ساتھ میں ہماری اس ماں کو بھی ہمارے اس باپ کو بھی جہنم میں بھیجیے۔ ہم تو بدین ان کی وجہ سے رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں میرے نبی نے یہ بھی خبر دی ہے کہ جیسے ہر